السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو سب آپ لوگ؟ جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا، اور یقین مانیں مجھے اتنی کچھ خوشی ہوئی کہ مجھے یعنی پرسنلی اس کے پیچھے مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں اور مجھے کتنا اپریشیٹ کیا گیا ہے. آئی ہوپ سو کہ اسی طرح میں کچھ جو لائف سے ریلیٹڈ ہو، جس میں آپ کو سمجھا سکوں، میں وہ کچھ لے کر آپ کے لیے، اور میں اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن میرا لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں کی سمپتھی لے کے خود فیم لے لوں. صرف میرا یہ مطلب ہے کہ میری طرح کتنی ایسی عورتیں ہوں گی جو نامایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہوں گی. میں بھی ایک ٹائم پہ ایسی ہی تھی، لیکن پھر میں نے جب دعا کی اور صبر مانگا اللہ تعالیٰ سے، اور مجھے صبر ملا، اور صبر کے بدلے مجھے کتنا کچھ ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. تو یہی چیز میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ دعا کرتے تو دعا کے ساتھ صبر بھی رکھیں. پھر دیکھیے دعا اور صبر کا کتنا اچھا تعلق بن جاتا ہے. جب ان دونوں کا ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے تو پھر زندگی میں جو بھی مشکلات ہوں گی وہ خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی. جہاں تک کہ آپ کی یعنی اگر آپ کو کوئی مشکل بھی آ رہی ہوگی نا، تو وہ بھی ایسے ختم ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ کہاں مشکل وقت آیا اور کہاں ایک دم سے ٹل گیا ہے. تو وہی چیز میں آپ کے ساتھ اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. امید ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو سمجھیں گے اور اس چیز کو عمل کریں گے، صدقہ جاریہ بھی کریں گے، اور آگے جا کے لوگوں کو جو بہت یعنی نامایوس ہو جاتے ہیں ان کو اسی طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. اگر میرے اس چیز سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو میں یہ صدقہ ضرور کمانا چاہوں گی. سو لیٹس اسٹارٹ. یہ جو بھی میں کچھ کہنے لگی ہوں یہ سب میرے لائف سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ چیزیں میں نے اپنی لائف سے سیکھی ہیں، اپنی زندگی سے سیکھی ہیں. تو وہی سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا. ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا، جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا، جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کے پیغام سنا دیے جائیں گے، جب تمہارے ہر غم کے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے. ملے گا تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا سا صبر اور. ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا سا صبر اور. ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، تھوڑا سا صبر. ملے گا تمہیں تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، تھوڑا سا صبر اور. ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہترین، تھوڑا سا صبر اور. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ بہت زیادہ اداس ہوتے ہو، غمگین ہوتے ہو، اور اسی حالت میں آپ کے آنسو نکلتے ہیں، لیکن کیوں آنسو؟ لیکن کس بات کی وجہ سے نکلتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے اس لیے روتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائشی وقت ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روئی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بھی دے دیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ اور کیا تم جانتے نہیں کہ یوں ہی رو رو کے دعا کرنا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن کی طرف کھینچ رہا ہے؟ اور کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ جو تم سے دور کیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا؟ اور کیا تم جانتے نہیں اللہ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے؟ اور کیا پتہ اللہ اسی انسان کو تم سے دور کر کے اسے تمہارے لیے بہترین بنا رہا ہو. اس لیے تھوڑا سا صبر کرو. وہ تمہیں خاموشی میں سن لیتا ہے، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے. اگر تم مانگنا بھی بھول جاؤ پھر بھی دیتا ہے. تمہیں تھام لیتا ہے، تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ. سبحان اللہ. تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ. تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے وہ. تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے وہ. بس توکل کرنا سیکھو. اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً
تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ڈرو نہیں، تمہیں وقتی نہیں بلکہ سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو سوال کرتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تو سن لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہی اپنا دوست چن لیا۔ اگر تمہاری زندگی میں بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں، کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے کر جانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اور کیا تم وہ واقعہ بھول گئے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا؟ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے، جسم بے بس و بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو، پھر بھی پڑھ لیا کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو یہ بتایا کرو کہ میں آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے، سارے راستے بند نظر آنے لگے، جب سب ساتھ چھوڑ دے تمہارا، تم پھر بھی صبر رکھنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو، تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا وہ تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا۔ اور ان حالت میں جب لگاتار دعائیں عرش تک جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تم پہ مہربان ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکر نہ کرو، تمہارا یوں نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں اس حالت میں تمہارے اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے؟ دیکھنا جلدی ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاؤں پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ اور بس صبر رکھو، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت رحمان و رحیم ہے، تمہیں خالی ہاتھ کبھی واپس جانے نہیں دے گا۔ جب تم اسے رحم مانگتے ہو، دعا کرتے رہنا، رکنا مت، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہوا نا کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چن لیا۔ تم بس اس کی ذات پہ توکل رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرو، اور وہ تمہاری دعاؤں کو رد کیسے کر دے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ذریعہ بنیں گی، جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گی جہاں تم دیکھو کہ انہیں اپنا مقدر بنتا ہوا، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ ایک بات سوچو، اور بہت گہرائی سے سوچو، کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پہ اٹکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، اور کچھ تو خاص ہے، کچھ خاص رکھا ہوا ہے اللہ نے، جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہونے لگی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت ہونے لگتی ہے۔ صبر مشکل ہے اور بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی بے شک نہ ہی صحیح، پر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تمام دعائیں قبول ہونے لگے گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ یہ دعاؤں کا دیر ہونا تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ تمہارے آنسو کا ایک ایک قطرہ آگے چل کر تمہارا وسیلہ بنا دے گا، اور
جلدی ہی کن فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ رب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ دیتا ہے، تمہاری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ خاص طور پہ تہجد جو اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی نماز ہے۔ جب تم اپنی نیند کو قربان کر دو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ تم بس اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نمازوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جب تمہارا دل اتنا کچھ دکھا ہو اس انسان سے جس نے تمہیں اذیت و تکلیف دیا ہو، اور بس تب کچھ بھی نہ کرنا، اللہ کے سامنے خاموشی سے رو دینا، وہ تمہارے دلوں کا حال بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور جانتے ہو، کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، جب ان پر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے درد کسی کو بتانے کے بجائے اللہ کو بتاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت تہجد ہو اور ہم ساری بات اللہ کو بتائیں۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ کے لیے سوائے جنت کے لیے اور کوئی اجر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، میں بھی کچھ ایسی تھی، اپنے دل کا حال اللہ کو سنانے کے بجائے سب کو سناتی تھی، اس لیے میں نے اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اور اب مجھے پتہ چلا ہے انسان کو بتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کو بتاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنا درد انہیں دکھا کر کیا فائدہ جو آپ کا درد سمجھ ہی نہ سکے۔ آپ کا درد بس وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کا اپنا دوست ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ اس تک تمہارا رونا اور فریاد نہیں جا رہی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا بندہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ بس جب یہ آزمائش گزر جائے گی تو پھر تمہیں وہ سب دے گا جو تم مانگتے ہو۔ ساری بات ہی پورے یقین کی ہے، ورنہ اگر دعا رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی بھی دعاؤں کو نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگ۔ تمہاری ایک ہی دعا کے لیے تہجد تک جانا بے وجہ نہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں، وہ دے گا کیونکہ وہ دے سکتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو وہ دے گا جس کے لیے آپ رو رہے ہو۔ اور جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس، کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار ہی سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعاؤں کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہیں کب اور کیا چاہیے۔ اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ کیا ہے نا، تو جان لو یقیناً وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو اللہ کبھی دور ہی نہیں کرتا تم سے۔ اس لیے تم یقین رکھو، وہ اللہ ہے، وہ ناانصافی نہیں کرے گا، جو کرے گا بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو تم یہ دعا کر سکتی ہو کہ اے اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو کس کی کیا مجانا کیسے وہ تمہارے حق پہ نہیں ہوتا،
اور کیسے وہ تمہارے لیے بہترین ثابت نہیں ہوتا۔ بس اللہ پہ توکل اور صبر اور دعا، یہ 3 چیزیں کر لو تو آپ کو پوری دنیا جہاں مل گئی انشاءاللہ۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی میری ساری باتیں سن کے۔ یہ سارا میری لائف کا ایکسپیرئنس ہے، اور اسی طرح میں آپ کو اپنے بارے میں اور بتاتی جاؤں گی۔ اس طرح آپ کو موٹیویشن ہوگی، ملے گی مجھ سے، اور آپ بڑا کچھ جان سکیں گی، اور اس پہ عمل بھی کر کے دیکھے گا۔ اگر نہیں سارا ہوتا تھوڑا سا کر کے دیکھے گا، پھر تھوڑا کرتے کرتے آپ پورا کرنے لگ جاؤ گے، اور انشاءاللہ پھر ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوگی۔ تو بس یہی تھا دعا اور صبر کا تعلق۔ اگر یہ دونوں کا ساتھ مضبوطی سے بن جاتا ہے تو وہی میں نے کہا ہے، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی وہی چیز کی ہے کہ پہلے میں دعا کرتی تھی، لیکن مجھے ہوتا تھا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ میں نے بہت زیادہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ پھر میرے اندر خود بخود ایک آٹومیٹکلی ایک صبر آ گیا، تھوڑا سا آیا، میں نے تھوڑا سا اور صبر کر لیا۔ ایسے کرتے کرتے میں نے بہت زیادہ صبر کر لیا، اور اب میں نے اتنا صبر کر لیا کہ سمجھو مجھے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز مل گئی تو الحمدللہ، نہیں ملی تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ مطلب آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آپ کی آخرت بھی۔ تو کیوں نہ ہم صبر سے تھوڑا کام لیں اور اس توکل سے مانگو دعا کہ اللہ تو ہی دے گا اور تو ہی دے سکتا ہے۔ بس میں نے بھی وہی چیز کی، اللہ پہ توکل کیا اور صبر رکھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا۔ جہاں مجھے ہر طرف سے نا امیدگی نظر آتی تھی، وہاں میرا اللہ تعالیٰ پہ اور پختہ یقین ہو جاتا تھا۔ جب کوئی مجھے یہ کہتا تھا کہ تو چاہے جو مرضی کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ پہ اور بھروسہ ہو گیا کہ تو ہی ہے وہ، تیری ہی ہے وہ ذات جو کر سکتی ہے اس ناممکن کو ممکن۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تب میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ جیسے اب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب آپ ایسے صبر کے بعد ایسے بھروسے کرنے لگ جاتے ہو، جہاں آپ کو ہر کوئی نا امیدگی دکھاتا ہے اور نا امیدگی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب وہاں آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل کر کے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے تجھ پہ بھروسہ توکل ہے ان سب چیزوں کے بعد بھی، تو ہر حال میں وہ آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ میرے ساتھ بھی ویسی ہوگا، تاخیر سے ہی، لیکن میری دعا رد نہیں جائے گی، مجھے ملے گی، کیونکہ مجھے اپنی دعا پہ اس لیے یقین ہے کیونکہ میں نے صبر کیا ہے، توکل کی ہے، اور بھروسہ کیا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی دیتا ہے، بے شک تاخیر ہی صحیح، لیکن آپ کو ملے گا ضرور۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لیجیے۔ آخر میں یہی کہوں گی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو پلیز اگنور کریں، اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، صدقہ جاریہ کرے گا۔ اور تب تک کے لیے، اگلی بار کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معافی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔